لکھا ہے جی، قوالی گانے اور سننے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے اور قوال کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی شرعی شرائط کیا ہیں؟ یہی سوال حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا تھا، جو کہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے اکابر بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر علماء اور محدثین اور مفسرین جو ہیں اور محققین ان کے مریدوں کے اندر شامل تھے۔ ان کے ملفوظات کے ایک مجموعہ فوائد الفواد شریف میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس کسی شخص نے سوال کیا کہ حضور کیا قوالی جائز ہے؟ قوالی کا سماع کرنا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے، مگر چند شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قوالی گانے والا جو ہے وہ عارف کامل ہو، باطنی طور پر اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہو اور باطنی قوت اس کے اندر روحانیت اتنی ہو کہ وہ عارف کامل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سننے والے بھی عارف ہوں، معرفت رکھتے ہوں، معرفت والے ہوں، فاسق فاجر نہ ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے مجلس کے اندر کوئی عورت اور کوئی بغیر داڑھی والا لڑکا نہ ہو۔ وہ جو قریب البلوغ ہوتا ہے اور ابھی داڑھی اس کی آئی نہیں ہوتی مگر کچھ دنوں کے بعد آ جائے گی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو مضمون ہو وہ قرآن و حدیث کے اور شریعت کے مطابق ہو، شرع شریف کے خلاف نہ ہو۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ بیچ میں مزامیر نہ ہوں، یعنی جو گانے بجانے کے آلات ہیں، طبلہ، سرنگی وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ بیچ میں نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ ان شرائط کے ساتھ قوالی جو ہے وہ جائز ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ آج کے سوال کے اوپر بھی یہ بڑا فٹ آتا ہے یہ جواب۔ تو سمجھ میں آپ کی آ گئی، عرف عام میں جس کو قوالی کہتے ہیں یہ ہوتی ہے ساز کے ساتھ، مزامیر کے ساتھ۔ یہ قوالی جائز نہیں۔